انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کر پاتے ہیں، لیکن ایسے واقعات میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے۔ جب ہم سب دوست شام کو محلے میں جمع ہوئے تھے تو ایک دوست بولا، آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا تو میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج شیطانی طاقتیں ظاہر ہوں گی۔ اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ چلو اور خود دیکھ لو۔ ہم سب ندیم کے ساتھ وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ندیم اکثر راتوں کو کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین کر لیا۔ ہم 5 دوست تھے جن کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم سب ندیم کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے نکل پڑے۔ رات کافی گہری تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا، رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز کا انتظار کرنے لگے کہ آخر آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ 2-4 کھیت چھوڑ کر بڑسن کا ایک کھیت تھا، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہاں چلو۔ پر کوئی بھی ناصر کی بات نہیں مانا اور بڑسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ندیم نے کہا، لگتا ہے یہ جو بکریاں چروانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ بکری کے بچے کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے بولا، یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ تو سب اس پہ ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا کہ راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے پر صاف ظاہر ہو رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں، اس لیے بس اللہ کا نام لے کر جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمیں چلتے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب درخت سے تھوڑی دور بیٹھ گئے اور مدثر نے بولا، اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی ملی تو ہم نے بکری کے بچے کے گلے میں ڈال کر رسی ناصر کو پکڑا دی۔ سب کی نظریں درخت پر جمی تھی۔ ابھی 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ جامن کے درخت کے اوپر ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک اور اتنی تیز تھی کہ یہاں بتانا بہت مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت کے اوپر جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک رکھا تھا۔ اب ہمیں محسوس ہونے لگا تھا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی۔ ہم سب دوست اتنی اسپیڈ میں وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے کیونکہ ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں کہ بس محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہوں۔ ہم بھاگتے رہے اور اپنے گاؤں کی حدود میں آ کر ہی ہم نے سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا، جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی۔ اس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ بکری کا بچہ کہاں گیا، کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی۔ سب دوستوں نے کہا، جو بھی تھا ہم صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں اس جگہ گئے تو انہیں وہاں بکری کا بچہ مرا ہوا ملا جو جامن کے درخت کے بالکل نیچے پڑا تھا۔ بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ تو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی مزید ڈراؤنی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔